السلام علیکم، سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ اس ریکارڈنگ کا عنوان جو ہے وہ کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا، کچھ سننے والوں کو عجیب لگے گا، خاص طور پر ان سننے والوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی کی جو ایک کمپین شروع کی گئی ہے کچھ عورتوں کی طرف سے پاکستان میں، جو سمجھتی ہیں اور دکھانا چاہتی ہیں دنیا کو کہ جو پاکستانی عورت ہے وہ ایک بہت ہی نچلے درجے کی ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جو پاکستان کی عورتیں ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اور ان کے مطابق ان کو آزاد نہیں ہیں اپنی مرضی سے کام کرنے کی، اور وہ میرا جسم میری مرضی کے تحت ان کو آزادی دینے کے لیے نکلی ہیں۔ یہ ریکارڈنگ جو ہے ان لوگوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جواب ہے جو یہ سمجھتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ جو مغربی عورت ہے وہ آزاد ہے اپنے کچھ بھی کرنے کے لیے اور زندگی کو انجوائے کر رہی ہے اپنی زندگی کو۔ یہ ریکارڈنگ جو ہے اس میں ایک مغربی عورت کا واقعہ، ایک مغربی عورت کی خود کی باتیں جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے جو اس اور مغربی عورت نے خود اپنے منہ سے کہی ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا شکاگو سب اربن ایریا جسے کہتے ہیں، شہر کے قرب و جوار میں جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ، جو کہ نیئر گریٹ لیک، جو بڑی ایک ان کی جھیل ہے، اور لیک آف مشیگن جسے کہتے ہیں جو کہ سب سے بڑی میٹھے پانی کی جو جھیل ہے، جہاں میرے ماموں جنہوں نے مجھے واقعہ بتایا وہ رہ رہے تھے ایک ہوٹل میں، کیونکہ وہ پاکستان نیوی میں تھے اور وہ ایک شپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہاں پہ کچھ ٹریننگ کے لیے، کیونکہ امریکہ سے پاکستان شپس خریدتا رہتا ہے۔ 1996 کی یہ بات ہے، وہاں تب کوئی شپ خریدا تھا یا اس کے کوئی نیا ٹیکنالوجی لگوائی تھی اس کے اوپر، میزائل ٹیکنالوجی، تو اس کے بارے میں ٹریننگ لینے گئے تھے کیونکہ وہ خود میزائل ٹیکنالوجی کے اندر ایز اے میزائل فائرنگ۔ تو جس ہوٹل میں وہ رہتے تھے وہاں پہ ایک کالے رنگ کی جو عورت آیا کرتی تھی جس کو افریقن امریکن کہتے ہیں، وہ آیا کرتی تھی کمرے کو صفائی کے لیے، اور جیسے میرے ماموں بتاتے ہیں کہ جو کالے افریقی لوگ ہیں اور ہمارے پٹھان جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ وہ چپ نہیں رہ سکتے جس طرح پٹھان لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں چپ نہیں رہ سکتے زیادہ دیر، اسی طرح وہ کالے لوگ بھی زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے۔ جیسے پاکستان میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ پٹھانوں اور پنجابیوں کے بارے میں کہ پٹھان کی زبان اور پنجابی کے ہاتھ کبھی رک نہیں سکتے۔ تو وہ کام کرتے ہوئے عورت باتیں کیا کرتی تھی، اور ایک دفعہ اس نے پوچھا آپ ماموں سے کہ کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ آپ ابھی کنوارے ہی ہیں؟ تو ماموں نے کہا کہ میں ابھی کنوارا ہوں اور ابھی نہیں شادی ہوئی میری۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں خود کنواری ہوں لیکن میرے 3 بچے ہیں۔ تو میرے ماموں جو ہیں انہوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے بچے ہونا ایک بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے، اور اصل میں بری چیز ہے کیونکہ ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو روایات ہیں وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنی پوری کہانی بتانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس اس کے 3 بچے ہیں، اور تمام جو بچے ہیں وہ اس کے مختلف جو 3-4 اس کے بوائے فرینڈ تھے ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے جب بھی اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا اور بوائے فرینڈ کو پتہ چلتا تو بوائے فرینڈ بھاگ جاتا، کیونکہ وہ کہتی کہ میں تو ماں ہوں اور میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکی، اور میں نے گورنمنٹ سے کیس کر کے اپنے بچوں کا پالنے کا حق اپنے پاس لے لیا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کسی یتیم خانے میں یا کسی اور کے گھر میں جا کے پلیں۔ اب جو گورنمنٹ ہے وہ مجھ پہ نظر رکھ رہی ہے، میرے بچوں کے رہنے سہنے پر نظر رکھ رہی ہے، اور ان کا رہنے سہنے کا ایک خاص درجہ بتایا ہے، اس سے اگر میں کم پہ ان کو پالوں گی تو وہ میرے بچے میرے سے لے جائیں گے، اس وجہ سے میں 3 نوکریاں کرتی ہوں۔ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اپنے جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کی وجہ سے مجبور ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جیسے ہی میرے بچے 18 سال کے ہوں گے وہ میرے گھر سے چلے جائیں گے ایسے جیسے کسی گھونسلے سے پرندے اڑتے ہیں، اور جو میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں ان کے لیے اس کے انعام کے طور پر وہ اس طرح کی بات کہہ کے جائیں گے کہ ہماری ماں تو ایک، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے باپ ہیں کہاں پہ۔ اور اب میں انشورنس کے پیسے دیتی ہوں گورنمنٹ کو، جو میں کام کر رہی ہوں تو وہ انشورنس کے پیسے کٹتے ہیں، اور جب تک میں کام کر سکوں گی میں کام کروں گی، اس کے بعد جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، جب میں کام نہیں کر سکوں گی، میں اولڈ ہوم میں چلی جاؤں گی، وہاں پہ جو گورنمنٹ نے ابھی میرے سے پیسے لے رہی ہے وہ گورنمنٹ ان کو اولڈ ہوم والوں کو پیسے دے گی، اور میں وہاں پہ رہوں گی، اور جب تک میں زندہ رہ سکی میں رہوں گی، اور جب میرا دل اکتا گیا اس زندگی سے تو میں زہر کا انجیکشن لگوا کے خودکشی کر کے مر جاؤں گی۔ تو پھر میرے ماموں نے سے جواب دیا کہ ہمارے یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا، ہم تو شادی کرتے ہیں، شادی سے پہلے بچوں کا تصور نہیں ہے، ہم شادی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو مرد حضرات ہیں وہ
اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ بیوی کو بھی سہولیات مہیا کریں اور بچوں کو بھی سہولیات مہیا کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر پہ رہتی ہیں اور بچوں کو پالتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اور اس جواب سے وہ اتنی زیادہ عورت حیران ہوئی اور خوش ہوئی کہ اس نے یہ جواب دیا جو اس ریکارڈنگ کا عنوان ہے، اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو ملکہ کی طرح رکھتے ہیں۔ اٹ مینس دیٹ یو ٹریٹ یور وومن لائک کوئین، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے عورتوں کو ملکہ کی طرح رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے پاکستانی عورتوں کے ظلم کیا جاتا ہے، اس کے شوہر انہیں مارتے ہیں، اور یورپین کنٹریز میں ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں پاکستان کے اندر؟ اگر آپ دیکھیں اپنے آس پاس تو یہ بہت کم مقدار ہوگی اس لحاظ سے جس طرح کی عورت کی میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے، اس طرح کی عورت کے جو حالات کی طرح اندر سے گزر رہی ہیں عورتیں یورپین کنٹریز کے اندر، وہ اور جو ہمارے پاکستان میں جو عورتیں ظلم کا شکار ہیں ان میں بہت زیادہ تناسب میں فرق ہے۔ اور اب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ماڈرن لیڈی، جو جدید عورتیں اور جدید جو مرد ہیں، وہ کہیں گے جی اب وہ ان کے پاس آزادی ہے، وہ ان کی عورتیں باہر جا سکتی ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو اندر بند کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو عورت کی باتیں ہیں جس کو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، یہ اس عورت کو بھی آزادی تھی ہر کام کرنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، کام کرنے کی۔ اس نے اس آزادی سے کیا حاصل کیا ہے؟ 3 بچے جن کے باپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور نہ ان کو پالنے کے لیے واپس مڑے۔ اب وہ مجبور ہے، کیونکہ ماں کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اب وہ مجبور ہے ان کو پالنے کے لیے، اور اس کی زندگی پلانڈ ہے، اس نے ان کو پالنا ہے، انہوں نے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد اس نے اولڈ ہوم میں جانا ہے، اور اس نے پھر مر جانا ہے، خودکشی کرنی ہے اس نے آخر پہ۔ یہ اس کی زندگی ایک پوری، اس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اور یہ زندگی اچھی زندگی نہیں، یہ اس کی زندگی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں قابل رحم زندگی ہوگی اس کی، اور وہ اس زندگی کو گزار چکی ہیں، اور اس کو وہ پسند نہیں کرتی، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی بھی ایسے ہی ہو جیسے کہ پاکستانی عورت یا کسی مسلمان جو گھر ہے، گھرانہ ہے، اس کی عورت کی طرح کی زندگی ہو، کہ وہ گھر پہ رہیں اور ان کے شوہر ان کے لیے کما کے لائیں۔ کیونکہ جو زندگی ہے مسلمانوں کے گھروں کے اندر، وہ فطرت کے، انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ اس ذات کی رہنمائی کے ساتھ ہیں جس نے انسانوں کو اور پوری دنیا کو پیدا کیا، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور جو زندگی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ انسان کو آرام، سکون اور سیٹسفیکشن جسے کہتے ہیں وہ دیتی ہے۔ اسی سے قطع نظر کہ جو میڈیا ہے، یا جو میڈیا پہ جو گلیمر دکھایا جاتا ہے، یا میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ کس طرف آپ کو دکھاتی ہیں؟ وہ وہاں پہ میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں غلط دکھائی جاتی ہیں، بہت سارے جو حالات ہیں ان کو توڑ مروڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں کسی ایک عورت یا کچھ چند ہزار عورتوں کے ساتھ مسئلے آ رہے ہیں، تو جو کروڑوں عورتیں صحیح حالات میں رہ رہی ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور وہ چند ہزار کو آگے دکھایا جاتا ہے، اور یہ اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کی عورتیں اس حالت میں رہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ اگر 2 4 10% عورتیں اچھی حالت میں رہ رہی ہیں، تو ان کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے وہ ساری کی ساری ایسے ہی ہیں، اور ہمیں بھی ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ بس یہ آج کی ریکارڈنگ کے لیے اتنا ہی۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، کیونکہ میرے اس ماموں نے 3 4 سال گزارے ہیں امریکہ کے اندر، تو ان کے جو واقعات ہیں ان کو ہم آنے والی ریکارڈنگز کے اندر ریکارڈ کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اور اللہ آپ کا نگہبان۔